لہذا توحید بڑی اہم ہے۔ رب بننے کے لیے، الہ بننے کے لیے کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں جو اس ذات میں پائی جانا ضروری ہے۔ بعد میں فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ سر کس کے آگے جھکانا چاہیے، دعا کس سے کرنا چاہیے، مدد کس سے مانگنا چاہیے، بیماریوں کی شفا کس سے مانگنا چاہیے، دعا کس سے کرنا چاہیے، مقدمات کا حل کس سے کروانا چاہیے۔ رب بننے کے لیے دو چیزیں سب سے اہم ہیں، الہ بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک علم کامل، مکمل علم، ساری چیزوں کی پوری جانکاری ہونا چاہیے۔ اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے، کس کے اندر؟ رب کے اندر، رب کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ علم کامل، مکمل علم، پوری دنیا کے ذرے ذرے کا علم، کون سی چیز کہاں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز قدرت کاملہ، قدرت کاملہ، مکمل قدرت، جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے اور جس طرح چاہے، جس کام کو چاہے کر گزرے، پورا قادر ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ضروری ہیں الہ بننے کے لیے، دو چیزیں ضروری ہے، ایک علم کامل اور دوسری قدرت کاملہ۔ دو چیزیں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو الہ نہیں بن سکتا، رب نہیں بن سکتا۔ دلیل قرآن کی آیت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر چھوٹا سا رائی کا دانہ ہو، رائی جانتے نا کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا، فتکن فی صخرہ، پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، آسمان کے اوپر ہو، او فی الارض، زمین کے اندر ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان میں بھی مخلوقات ہیں، زمین میں بھی مخلوقات ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، سینکڑوں لاکھ تعداد مچھلیاں موجود ہیں۔ کب مچھلی کیا کھا رہی ہے، کون سی حرکت کر رہی ہے، کب اس کا شکار ہو رہا ہے، اس کی ساری نقل و حرکت کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، علم کامل ہے۔ آسمان میں فرشتے ہیں، آسمان میں اللہ کی کرسی ہے، آسمان کے اوپر عرش ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب جانتا ہے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ کیسی ہے ساری چیزیں۔ ستارے کتنے ہیں، چاند کیسا ہے، سورج کیا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ آسمان میں چھپی ہوئی مخلوق ہو، زمین میں چھپی ہوئی ہو، اور پردے کے پیچھے ہو، اور چھوٹی سی ہو جو نظر نہ آتی ہو، چار شکلیں ہیں نا، چھوٹی ہو، پردے کے پیچھے ہو، زمین کے نیچے ہو، آسمان کے اوپر ہو، یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے؟ کس کو قدرت ہے ان چیزوں کی نقل و حرکت پر؟ کس کو؟ یأت بہا اللہ، اللہ کو قدرت ہے، اللہ جب چاہے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن عام انسان، عام بابا، عام کوئی پیر، عام کوئی بزرگ، عام کوئی خلیفہ جو خلافت کے دعوے کرتے ہیں، کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ پتھر کے نیچے رات کی تاریکی میں کالی چیونٹی چل رہی ہے، پتا اسے؟ نہیں پتا ہے۔ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، نماز اسے پتا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کہ بابا بنا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بابا مر جاتے ہیں تو مارنے والا کوئی ہے نا، مارنے والا کوئی ہے جسے قدرت ہے، اور وہ قدرت صرف رب ذوالجلال کی ہے، قدرت کاملہ۔ ورنہ مارا کیوں؟ پہنچا ہوا تو مارا کیوں؟ آپ دیکھیے اسپتال میں ایک مریض کو لے کر کے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے یا کچھ اور حادثہ ہو گیا، اسپتال لے کر کے گیا، آپریشن تھیٹر میں جلدی سے داخل کر دیا گیا، ڈاکٹر لگ گئے، دروازے پر لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ڈاکٹر نکلے اور ہمیں بتائے۔ ڈاکٹر
نے کہا سوری ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکتے. کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس قدرت تھی، اوزار تھے، دوائیں تھی، علاج موجود تھا، لیکن یہ قدرت ناقص تھی، قدرت مکمل نہیں تھی. قدرت کاملہ اگر ہے تو رب کو ہے. یاتی بہ اللہ، رب نے مار دیا، کچھ نہیں کر سکا نہ ڈاکٹر اور نہ اس کے رشتے دار جا کر کے کوئی بھی نہیں بچا سکا. لہذا رب بننے کے لیے علم کامل، قدرت کاملہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ روزی نہ دیتا ہو. روزی دینے والا رب ہے، گویا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، مقدمات کا حل اللہ کرواتا ہے، دعائیں رب قبول کرتا ہے، مشکلات سے رب نکالتا ہے. تو کون بڑا ہوا؟ وہ خلیفہ اور بزرگ اور پیر و مرشد بڑا ہوا یا میرا وہ رب جس کے بارے میں کہا والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بڑا ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے اعلیٰ شان رکھتا ہو. حتیٰ کہ میرے نبی جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل البشر اور افضل الخلائق ہیں، پوری دنیا میں رب کے بعد ان کا مقام آتا ہے رب سے پہلے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہ الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے. لہذا جسے توحید ملی ہے، جسے ایک رب ملا ہے، جسے وحدانیت ملی ہے، اس کے دل کو یہ خوشی محسوس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں وہ توحید ملی ہے جو پوری دنیا میں کسی بھی مخلوق اور کسی بھی ذات کے پاس نہیں ہے. وہ ہے تو ہم الحمدللہ کے پاس. فخر کی بات، بڑی دولت ہے. یہ ہمارے ایک جاننے والے غیر مسلم تھے، ریاض میں ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے. پونا کے کپڑے مالدار تھے، لیکن شوق ہوا کہ وہ ریاض گئے اور کمپنی میں گئے اور بڑا بڑا ٹرالا چلاتے تھے. 1800 ریال کے قریب ان کی سیلری تھی. غیر مسلم تھے، کبھی مکہ کی ٹرپ انہیں ملتی تھی، کبھی مدینہ کی، تو وہ حدود حرم کے باہر ان کو چھوڑ دی، داخل ہونے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ جب وہ مسلمان ہوئے بعد میں الحمدللہ، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی سب سے اونچے پہاڑ کے پاس لے جا کر کھڑا کرتا تھا تاکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے مینارے دیکھوں کہ آخر ہے کیا چیز. سبحان اللہ. ان کو جرم ملا تھا کمپنی کی طرف سے، اس میں 4 مسلمان رہتے تھے اور ایک یہ غیر مسلم تھے. یہ صبح شام اپنے پوجا پاٹ کر لیا کرتے تھے کہ وہ مسلمان ایسے سرگرے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی اندر سے تالا مار کر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا کرتے تھے اور نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک دن یہ غیر مسلم مقصدی سے مختصر بتا رہا ہوں، بہت زبردست بات ہے، یہ ابھی کی بات ہے جلدی کی. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، کہا کہ میرے اوپر آگ آئی اور آگ کا گولا پھٹ گیا. جیسے انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ڈر گئے، مسیح میں شراب اور کب کبھی جسم پر تاری ہو گئی اور ان لوگوں کو اٹھایا سب کو رات میں، کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں، فلاں جگہ دعوت سینٹر ہے یہاں، تم صبح کو فلاں جگہ چلے جانا، وہ تمہارا خواب کی صحیح تعلیم بتائیں. وہ گئے صبح کو لے کر کے، لوگوں میں نہیں سمجھتی، لے کر کے گئے مولانا صاحب کے بعد. اب مولانا صاحب دعوت سینٹر میں جب بات چیت کی، خواب بتایا تو انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں کیا، خواب کو سن لیا، 8-10 کتابیں دی، ان کو کہا کہ جاؤ. اب پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، آخر مولانا نے کچھ نہیں بتایا، لوگوں نے کچھ نہیں بتایا اور مجھے اتنی دقت ہو رہی ہے. عجیب سی پریشانی تھی کہ یہ آگ ہے کیا ہے. 2 مہینے کے بعد واپس وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور سیدھے السلام علیکم مولانا سے کہا مسلمان بنا دیجیے، مجھے کرنا پڑا. تو مولانا صاحب نے جبرن مسلمان نہیں بنایا، کہا بھلے کتاب پڑھو. اس کے بعد اس دن جب وہ گئے تعبیر بتائی، کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہی تھی جو آج آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ رب کی طرف سے ہدایت کا نور تھا، یہ توحید کا نور تھا. ان کی کیفیت کیا تھی؟ اچھا ان کو یہ مل
نصیب فرمائے. ابھی موجود ہے ماشاءاللہ انہوں نے ثابت کر رکھے. پورا کے اندر بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے. تقریباً 3 کروڑ کی ان کی پراپرٹی ان کے حصے میں آئی. انہوں نے فون کیا تھا کہ بھئی آپ لوگ مسلمان ہو جائے. میں تو مسلمان ہو گیا. کہا اچھا. کہا ٹھیک ہے تم گھر آ جاؤ, یہاں پر ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں, تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیں گے, اس کے بعد تم واپس چلے جانا. پھر یہاں پہنچے گے تو ان کے باپ پورے گاؤں کے چودھری تھے, پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے, گھیر لیا. کہاں جا رہے چودھری صاحب؟ تمہارا بیٹا یہ اسلام لے آیا کر. اس نے نوالی نہ کروا دی. چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ان کو ایک بڑے سے لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا. اور وہی دور یاد کیجیے جب صحابہ کو یہ توحید کی دولت نصیب ہوئی تھی تو کس طرح نصیب ہوئی تھی, کتنی پریشانیاں اٹھائی تھی. کہ آپ کو معلوم ہے نا, گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا, زبان پر احد احد رہا کرتا تھا. توحید کی کتنی قیمت تھی آپ اندازہ لگائیے. پنجرے میں بند کر دیا گیا, سریاں لائی گئی 8-10 اور سریوں کو آگ پر دہلایا گیا اور ان کے پیٹھ پر ایسے ان سریوں سے گڈھے کیے گئے, چلایا گیا اور ان کو داغا گیا. اور وہ اندر بندہ پنجرے میں رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن کوئی آواز سننے والا نہیں. پوری بھیڑ اکٹھا ہے, سب نمبر وار آتے ہیں اور سریاں گرم کرتے ہیں اور اس کے جسم پر لگاتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر کم سے کم 10 گھنٹے ہوں گے. اور اس کے بعد جب وہ رات میں 3-4 دن سزا جھیل کر کے اور اس کے بعد وہ لوگ سو گئے, کسی بہانے آنکھ لگ گئی, تو ماں ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو, غیر مسلم کیوں نہ ہو, اس کی ممتا درد اٹھی, اتنی تکلیف میں بیٹے کو نہ دیکھ سکی. اور اس نے کہا کہ جلدی سے پنجرا کھولا اور اس کو کہا کہ یہ پاس کھولو, جلدی سے بھاگ یہاں سے. اس دن سے وہ بندہ سیدھے ریاض پہنچا اور ریاض میں جا کر کے انہوں نے الحمدللہ اطمینان کی سانس لی اور پھر انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. سبحان اللہ, اپنی تنخواہ کی 1800 تھی, کمپنی نے ان کی تنخواہ بڑھا کر کے 2500 ریال کی, جس کو انہوں نے 500 ریال سے دعوت کے لیے وقف کیے اور 2000 اپنے خرچے کے لیے. 500 ریال کا جو خرچہ وہ کرتے تھے غیر مسلموں میں, تقریباً پچھلے 2 سال پہلے جب ان کے ہاتھ پر 19 لوگ مسلمان ہو چکے تھے ریاض کے اندر, وہ پراپرٹی ساری لات مار دی, بچے مسلمان نہیں ہوئے, باپ نے چھوڑ دیا, پراپرٹی چلی گئی اور وہاں ریاض میں جا کر کے دعوت کا کام کیا. اور گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ ان کو کئی مرتبہ حج کروایا گیا اور حج میں باقاعدہ ان سے دین کی دعوت کی خدمت لی گئی اور ان کو رکھا گیا تاکہ یہ لوگوں کو سمجھائیں. یہ توحید کی قیمت تھی اس بندے کی نظر میں. اس کے بعد جب مدینہ وہ آئے تو میں نے کہا آپ آرام کر لیجیے, گاڑی چلا کر کے آئے ہیں. مولانا بڑی مشکلوں سے تو یہ مسجد نبوی دیکھنے کو ملی ہے, یہ کہاں مجھے ملے گی دوبارہ. مسجد نبوی آئے, گاڑی کھڑی کر دی اور مسجد نبوی میں جائے چلے گئے. پورا دن صبح سے شام تک, جب تک کہ واپسی کا وقت نہیں ہو گیا, گھر لوٹ کر کے نہ آئے. اور میں نے پوچھا کھانا کھانے, بولے مولانا کھانے کی بات ہی چھوڑو, یہ مسجد مل جائے تو اس کے علاوہ پھر بھوک نہیں لگتی ہے وہاں جا کر کے. اور یہی حال اس بندے کا مکہ کے اندر موجود تھا کہ جب مکہ میں جاتا تھا تو کبھی بھی کسی دوست یا ساتھی کو بھول نہیں کرتا تھا, بھول بند کر کے رکھ لیتا تھا کہ مجھے سارا وقت کھانے کا ہو, میں کسی طرح گزارنا نہیں کرا. اللہ اکبر, یہ اس شخص کی قربانی تھی. اور اس قربانی کا صلہ یہ ملا الحمدللہ کہ وہ مشہور داعی بن گئے جن کو سہیل کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت لکھنؤ میں رہتے ہیں اور لکھنؤ میں انہوں نے مکان خریدا. اللہ نے اتنا نوازا, تقریباً 1.5 کروڑ کی بلڈنگ انہوں نے لکھنؤ میں خریدی, دوسری شادی کی, اور ابھی اللہ کا شکر ہے وہ دعوتی کام کر رہے ہیں اور ریاض میں بھی جاتے ہیں. یہ توحید کی دولت ہمیں وراثت میں ملی ہے, ہم نے یوں ہی کھو دی میرے بھائیوں. ارے جن کو نہیں ملی ہے ان سے پوچھو کہ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں, کتنی مشکلات جھیلتے ہیں. بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ اتنا بڑا کلمہ اور اتنی عظیم نعمت ہے, شاید دنیا میں اس سے عظیم کوئی نعمت نہیں ہے. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا الہ ایک ہی معبود ہے. یہاں پر اللہ بندے سے محبت کا اظہار کر رہا کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہی ہے, سر جھکاؤ اس کے آگے اور اپنے آپ کو بخشوا لو, اپنے آپ کو بخشوا لو. اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک معبود ہے تو اسے ایک معبود ہی کی عبادت کر لو, ہزاروں کو چھوڑ دو. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اللہ وہ ہے جو رحمان ہے, اللہ وہ
بندے کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، ہر حرکت اس کی نگاہ میں رہتی ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ روایت صحیح مسلم کی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، توحید کا کلمہ ہو گیا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ کلمہ بڑے تقاضے مانگتا ہے، کیونکہ لا کے ذریعے پورے معبودان باطلات کا انکار کرنا ہے اور اللہ کہہ کر کے رب کی کبریائی اور بزرگی کا اعلان کرنا ہے۔ کوئی یہ بھی چاہے کہ لا الہ بھی کہے، بابا کے پاس بھی جائے لا الہ بھی کہے، بزرگ صاحب کے پاس بھی جائے لا الہ کہے، اس کے بعد مرشد صاحب کے پاس جائے مشکلات میں نہیں، لا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ الہ ایک ہے، الہ ایک ہے، لا الہ الا هو الا اللہ۔ اسی لیے کلمہ توحید بڑا عظیم ہے اور اس کے تقاضے بھی بڑے اہم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی یوں ہی زبان سے کہہ دے اس کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ انتقال کے وقت اگر ہو، انتقال کے وقت اگر لا الہ الا اللہ ہو تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اور بتاؤ توحید کی برکت، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو رب کی توحید والے ہوں گے، رب کی توحید کو جنہوں نے مان لیا، کیا ہوگا؟ ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور ظلم کے ذریعہ توحید میں ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ظلم شرک کو کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن کہتے ہیں شرک کو ظلم کہا جاتا ہے، گویا کہ شرک ظلم ہے، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ان شرک ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے شرک۔ لہذا شرک توحید کے ساتھ اگر کوئی ملاتا ہے تو فائدہ نہیں، لیکن نہیں ملاتا ہے جیسے دودھ کا 5 کلو دودھ کی ایک کین میں دو اور 2 قطرے اس میں پیشاب ڈال دو آپ کے سامنے اور آپ سے کہا جائے پی لو،
سبیلی، مختلف راستے، حق والے نہیں ہو سکتے، حق کا راستہ ایک ہوگا اور وہ راستہ رب کا راستہ ہے، رب کی توحید کا راستہ ہے، وہ ایک ہی ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں، شاید آپ کے علم میں ہو، اس بات کا اقرار تو شیطان نے بھی کیا تھا کہ حق کا راستہ ایک ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اور اسی میں ہے فمن لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان نے کیا کہا کہ اے اللہ تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لہذا میں دنیا میں جاؤں گا، تیرے بندوں کے لیے راستوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، مختلف راستے سجا کر کے پیش کروں گا، ہر جگہ بیٹھاؤں گا۔ اور ایک جملہ کہا شیطان نے، کیا کہا؟ صراطک المستقیم۔ علماء جانتے ہیں کہ صراط مفرد ہے، صراط کا مطلب راستہ اور کاف کا مطلب تیرا، اے اللہ تیرا راستہ۔ اور آگے فرمایا المستقیم، مستقیم کا مطلب سیدھا، سیدھا، اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کون سا؟ جو قریب ہو، چلنے میں آسانی ہو، منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، چوڑا ہو، اوبر کھابر نہ ہو۔ یہاں سے شاداب کو جانا ہو تو جانے کے لیے آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ مین روڈ پہ جائیں گے نا، کہ جو ہائی وے چل رہا اس سے سفر کرے، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ چوڑا ہے، چلنے میں آسان ہے، منزل تک آسانی سے کم وقت میں پہنچائے گا نہ۔ وہ آدمی عقل مند مانا جائے گا کہ یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے۔ لیکن ایک آدمی ادھر گلی میں چلا جائے، ادھر کھیت کھلیان سے گھوم کر کے اور پگڈنڈیوں کو اختیار کر کے اس کے بعد شاہجہاں پور جا کر کے پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ راستے خراب ملیں گے، ٹیڑھے میڑھے ملیں گے، چوڑے بھی نہیں ہوں گے، کہیں پانی بھی بھرا ہوگا، کہیں کیچڑ بھی ہوگی، مختلف قسم کی پریشانیاں ہوگی، وقت بھی زیادہ لگے گا۔ پتہ یہ لگا کہ رب کا راستہ ایک ہے اور وہ ہے سیدھا، اور اس کا اقرار شیطان نے بھی کیا تھا یہ کہہ کر کے کہ اے رب تیرے سیدھے راستے سے میں لوگوں کو بٹھاؤں گا۔ بات سمجھنے کی شیطان نے اقرار کیا تھا، پتہ یہ لگا میرے رب کا راستہ اکیلا ہے، ایک ہے، مذکر ہے، جمع نہیں ہے، مفرد ہے، واحد ہے، اور وہ رب کا راستہ، رب کا نازل شدہ قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کی نازل شدہ سنت۔ فرمایا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ میرا اے رب یہ تیرا سیدھا راستہ ہے۔ تو گویا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر آدمی آسانی کے ساتھ چل سکے۔ تو توحید بڑی اہم ہے، توحید کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ روایت صحیح ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک کوئی مسلمان آدمی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے جنازے پر میت پر 40 لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 40 لوگ، 40 لوگ، کون سے 40 لوگ؟ عام آدمی، کوئی ساری، کوئی شخص چلے گا نا؟ فرمایا نبی نے لا یشرکون باللہ شیئا، 40 کے لیے شرط ہے، توحید والے ہونا چاہیے،
نبیوں کا، تو جواب کیا دے گا؟ اگر توحید والا ہے تو سب صحیح صحیح سر جواب دے دے گا، یہ ثابت قدمی ہوگی. اور اللہ کے سامنے الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے سامنے آئے گا توحید والا دل لے کر کے آئے گا، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہا کہ ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. یہ ثابت قدمی ہے. تو توحید کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے. ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور آپ نے سنی ہوگی روایت، بہت مشہور روایت ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضیلت توحید کی، توحید والے کی. حدیث قدسی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے بنو آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور تم مجھ سے امید رکھو گے، اس وقت تک میں بغیر کسی پرواہ کے تمہیں بخش دوں. غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. چھوٹے موٹے گناہ اگر توحید مضبوط ہے انسان کی تو اللہ رب العالمین چھوٹے موٹے گناہ کو یوں ہی معاف کرتے ہیں. بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا پڑے. اور فرمایا کہ اے بنو آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان بھر کے جو نہ ہو، آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن تم استغفرتنی، اور اس کے بعد تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے، غفرت لک على ما كان فيك ولا أبالي، کہا کہ میں تمہیں بخش دوں گا بغیر کسی پرواہ کے. شرط ہے توحید ہونا چاہیے. استغفرتن، مجھ سے مغفرت طلب کی ہوگی تب. چیک نہیں لیا ہوگا جنت کا، سرٹیفکیٹ لے کر کے لوگ بیچ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ جنت میں چیک ہے، جنت میں اتنے گز کتنا چاہیے، 1 میٹر 4 میٹر 10 لاکھ لگیں گے جمع کر. بابا بیچ رہے ہیں جنہیں خود اپنا پتہ نہیں. تو چیک جنت کے بات رہے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں. تو توحید ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمان اللہ نے کہ تم زمین بھر کر کے بھی اگر گناہ لاؤ گے، لیکن لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہا کہ مجھ سے ملاقات کرو گے اس حال میں کہ شرک نہیں کیا ہوگا. تو پھر کہا کہ میں بھی زمین بھر کر کے تمہارے لیے بخشش لے کر کے آیا ہوگا. تو یہ فضیلت ہے کس کی؟ توحید والے کی. توحید والا اگر واقعی خالص رب کے لیے توحید کا جذبہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو انشاءاللہ کسی طاقت سے نہ ڈرے گا، اور دنیا میں بھی سکون میں رہے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اسے سکون ملے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کا خاتمہ کرو، اسلام کو مٹھاؤ، ملک سے خاتمہ کرو اسلام کا. کون کر سکتا ہے اسلام کا خاتمہ؟ کوئی کر سکتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک توحید کا بول بالا رہے گا اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور جس دن توحید ختم، قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی. گویا کہ ایسے ہی ہے نا کہ آدمی جس درخت پر بیٹھا ہو، جس ٹہنی پر بیٹھا ہو، اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ ہلاک و برباد ہو جائے گا. توحید یہ انسان کائنات کے باقی رہنے کی ضامن. دلیل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ توحید کا اعلان ہوتا رہے گا. گویا کہ توحید کا جانا، اسلام کا ختم ہونا، یہ قیامت آنے کی
آپ کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شبہ یہ بھی پتا کیا جاتا ہے آج توحید کے تعلق سے، جو توحید والے ہوتے ہیں ان کے جو بیچارہ عام آدمی ہے جنگل میں کام کرنے والا، قرآن میں پڑھا حدیث میں پڑھی، اس نے خالی خطبے اور تقریریں سنی ہے، تو ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا وسیلہ پکڑ لو، وسیلہ پکڑ لو ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ گویا کہ وسیلہ ضروری ہے۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں وسیلہ ضروری ہے، ہم اسلام کے ساتھ ہیں یہاں تک وسیلہ ضروری ہے، لیکن وسیلے میں ایک بات مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، کنویں میں گرا، نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ موٹی سی رسی ڈالیں گے کنویں کے اندر تاکہ پکڑ کر کے آ جائے۔ رسی کیسی ہوگی؟ مضبوط والی، بھائی موٹا رسا ہونا چاہیے، دکان سے خرید کر کے لایا جائے گا، مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہاں ورنہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا کہ ایک دم کمزور والی 10-5 روپے کی رسی لے آئے گا اور کنویں میں ڈالے بھیا نکل کر کے مرواؤ گے کیا؟ میں تو پھر سے گر جاؤں ویسے، کہیں گے عجیب بے وقوف آدمی ہے، اتنے نیچے گہرے کنویں سے اتنی کمزور رسی سے کیسے نکل کر کے آئے گا؟ ہاں کیسے نکل کر کے آئے گا؟ تو اس کو سب کیا کہیں گے؟ عجیب بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن ہاں جس نے مضبوط اور موٹی رسی کنویں میں ڈالی ہوگی اس کو کہا جائے گا کہ ماشاء اللہ سمجھدار ہے، ڈھونڈ کر کے بھی اچھی رسی لایا، نکلنے میں بڑی آسانی ہوگی اور جو گرا ہوا شخص ہے وہ بھی بڑی آسانی سے پکڑ کر کے باہر آ جائے گا۔ اب تھوڑا سا ادھر آئیں گے، ہمارے پاس کیا ہے؟ رب کی توحید ہے، اور بتاؤ پوری دنیا میں رب سے بڑی اور مضبوط کوئی طاقتور ذات ہو تو لاؤ۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پوری کائنات کی سب سے عظیم طاقت رب کے پاس ہے، لہذا ہم نے وسیلہ اگر پکڑا ہے تو اس رب کا جو پوری دنیا کی سب سے مضبوط ذات ہے اس کا پکڑا ہے، اور انشاءاللہ اس وسیلے کو پکڑ کر کے جنت میں جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیا وسیلہ ضروری ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، پیٹ میں چلے گئے مچھلی کے، سمندر میں چلی گئی مچھلی، اور کہتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ اندھیروں میں تھے۔ کون سے اندھیرے میں؟ سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تین اندھیرے تھے، پیٹ کے اندر موجود تھے۔ کون سا وسیلہ لگایا انہوں نے؟ ہاں تین اندھیرے موجود ہیں، نکلنے کے لیے کون سا وسیلہ لگایا؟ ارے اس طاقت کا وسیلہ لگایا جس طاقت کا وسیلہ ہم نے لگایا ہے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، اے رب تو اکیلا توحید والا ہے، تو اکیلا عبادت کے لائق ہے، میں گنہگار اور ظالم ہوں، تو مجھے بخش۔ اللہ نے نکال لیا، اور سارے انبیاء کے ساتھ یہ وہ مشکلات میں اور تو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن میں اور توحید کے تعلق سے تین چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ربنا اور ایک آمنا اور ایک استقامنا، تین لفظ ہے۔ اگر یہ تین لفظ ہم نے سمجھ لیے تو سمجھ لیجیے ہم اپنی توحید میں کامیاب ہیں۔ ایک ہے ربنا، رب مان لینا۔ رب کس کو مانا جائے گا؟ جو علم کامل رکھے، قدرت کاملہ رکھے، وہ رب مانا جائے گا۔ تو رب ہم نے مان لیا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ربنا کے بعد کا مرتبہ کون سا ہے؟ آمنا، رب جان لیا ہم نے۔ جانا کیسے؟ جنگل میں آپ دیکھو آم کا بیج، مسور کی دال
میرے بھائیوں یہ رب کی توحید ہم نے جان لی آمنا، اس کے بعد ہم ایمان لے آئے مانی عمل کر لیا فاستقمنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے پہچان لیا جان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے ثابت قدم رہے جم گئے، تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ توحید والے کا مقام قوت شان الگ ہوتی ہے، لہذا رب جان لیا آمنا مان لیا اور استقامنا ثابت قدم رہ گئے، تو سمجھ لو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آپ دیکھو آخری واقعے کے بعد ختم کروں گا کہ شیطان کو اللہ نے کیا کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا سجدہ کر، شیطان نے نہیں کیا۔ آخری بات کو غور سے سنیں جی، شیطان سے اللہ نے کیا کہا؟ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم سے کہا کہ تو یہ پھل مت کھا، آدم نے کھا لیے۔ شیطان سے کہا نہ کر، کر، تو اس نے نہیں کیا، اور آدم سے کہا مت کر، تو انہوں نے کر لیا۔ آپ دونوں فرق دیکھیں، فرق دیکھیں، ایک جگہ اللہ نے کہا کر تو اس نے نہیں کیا، اور آدم سے کہا مت کر، یہ پھل مت کھا، آدم نے کھا لیا۔ لیکن دونوں میں فرق، دونوں ایک جیسے ہیں نا، دونوں میں مخالفت ہے۔ آدم نے کھا کر مخالفت کی اور ادھر شیطان نے سجدہ نہ کر کے مخالفت کی، اور کمال یہ ہے کہ دونوں نے جب پکارا تو کہا رب بنا۔ شیطان نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو اور بہکاؤں۔ رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے گناہ اور غلط کام کیا ہے، تو اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم ٹوٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم نے شرمندگی کا احساس کیا، شیطان نے سرکشی اختیار کی، اور کیجیے گا شروع سے ایک مرتبہ پھر شیطان سے کہا اللہ نے کر، اس نے کہا نہیں کیا۔ آدم سے کہا مت کر، انہوں نے کھا لیا۔ آدم کو شرمندگی ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا، شرمندہ ہوئے، گناہ پر پشیمان ہو گئے، اور ادھر شیطان سرکش ہو گیا، کہا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں گا، ارے مجھے تھوڑی اور مہلت چاہیے، سرکش ہو گئے۔ اسی علماء حکماء فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کر لے تو غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹا رہے اور اس پر طغیانی دکھائے، اپنی سرکشی دکھائے۔ شیطان کون ہوتا ہے؟ جو غلطی پر ڈٹا ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے جو معافی مانگ لے۔ لہذا یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انسان یعنی اللہ نے ہماری قسمت کو پہلے سے لکھ دیا، اللہ نے ہماری قسمت میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی انسان کو آگے پیدا مجبور ہو کر کے دیا ہے۔ انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک مثال سے اس کو چھوٹی سی مثال سمجھاؤں، ایک کتا بیٹھا ہے دروازے پر، آپ نے پتھر اٹھایا اور کتے کو مارا، کتا آواز کرے گا، پے پے کر کے بھاگے گا، اور اس کے بعد
کو اختیار ہے، پتھر مجبور ہے لیکن انسان مجبور نہیں، اس کو اختیار ہے، جیسے چاہے جب چاہے جو عمل چاہے کر سکتا ہے، اللہ اسے اختیار ہے۔ تو کتا یہ بات سمجھتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے، اگرچہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ تو میرے بھائیو، بات آخری بچی ہے وسیلے کی، کہ وسیلہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے۔ ارے بھیا چھت پہ سیڑھی بغیر لگا نہیں چڑھ سکتے، صحیح بات نہیں چڑھ سکتے، اگر چھت نیچی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ سیڑھی لگائیں گے؟ چھت نیچی ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، اس طرح پانی نکالنے کے لیے کنویں سے ہم کو بالٹی ڈالنا پڑے گی، لیکن اگر پانی کنویں کے اوپر ہی حصے تک موجود ہو تو کیا کریں گے؟ رسی ڈالنے کی ضرورت ہے، بالٹی کی ضرورت ہے، ہم تو ایسے ہی منہ سے جا کر کے پی لیں گے۔ اور ہمارا اللہ وہ ہے جو کائنات میں ہر بندے کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا نہ سیڑھی کی ضرورت ہے اور نہ رسی کی ضرورت ہے، اور ہمارے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے سیڑھی لگائی جائے یا یہ غیر قدرت کاملہ رکھنے والے بندوں کا وسیلہ پکڑا جائے، جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ان کا وسیلہ پکڑا جائے گا، جو خود کچھ نہیں کر سکتے ان کا وسیلہ کیسے پکڑیں گے؟ بابا کو پتہ نہیں رہتا کب کیا ہوگا، کتنے بابا مرے ان کو عشق کا پاگل ہونے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، پاگل ہوتے پھر بھی بابا ولی اور پتہ نہیں کیسے کیا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، توحید بڑی اہم چیز ہے اور جسے مل گئی تو سمجھ لیجیے بڑی نعمت ہے۔ فرمان اللہ نے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، مفسرین نے کہا شاکرین کا مطلب موحدین، کہا کہ توحید والے تھوڑے کم ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھینس سے دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد چولہے پہ رکھا، پکایا، ملائی نکالی، اس کو اکٹھا کیا، اس کے بعد اس کو پھرایا، مٹھا بنایا، اور مٹھا بنانے کے بعد جو اس میں سے نکلا مال اس کو پھر پکایا، تب جا کر کے گھی نکلا۔ کتنا سا؟ کتنا آدھا کلو، 1 کلو، کتنا نکلتا بھائی؟ 1 ہفتے 2 ہفتے 15 دن میں کتنا؟ 1 کلو دودھ ہمیں جمع کیا 25 لیٹر، 1 ہفتے سے جمع کرتے آ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، اکٹھا کرنا، پکانا، اس کو پھرانا، مٹھا بنانا، اور اس کے بعد جب گھی نکلا تو ذرا سا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر، توحید والے بڑے کم ہوں گے لیکن جذبے والے ہوں گے اور رب کے لیے اپنی جان کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ تو توحید انسان کی طاقت ہے، توحید انسان کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، اگر تھکے نہ ہو، پوری دنیا کی ہر چیز توحید کا موضوع سے پورا تفصیل سمیٹتے بھی کچھ چیزیں رہ جائیں، تو پوری دنیا کی ہر چیز توحید کی گواہی دیتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، کائنات کی ہر مخلوق رب کی توحید کی گواہی دیتی ہے، گویا کہ پوری کائنات، پیڑ پودے، پرندے، جانور، زمین، آسمان، ستارے، چاند، ہر چیز اس بات کی گواہی دیتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز رب کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں سے یہ نکتہ پتہ لگا کہ اگر کوئی توحید کا دشمن ہے، اگر کوئی توحید کا باغی ہے، توحید کا مخالف ہے، وہ کائنات کا دشمن ہے اور کائنات کا مخالف ہوگا، پوری کائنات سے دشمنی کو دے رہا ہے۔ ایک دلیل دو، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کون سے پرندے کا تذکرہ ہے؟ کون سے پرندے کا؟ ہدہد، ماشاءاللہ، ہدہد کا تذکرہ ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہدہد کی پوری تقریر توحید پر موجود ہے قرآن کے۔ اس لیے اگر اللہ ان کو ایسی زبان
کیا ہوا؟ وہ دل غائب تھا، میٹنگ چل رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی، وہ دل غائب، کہا یہ لے کر کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ کہاں ہے؟ وہ دل آیا، اس نے کیا فامر کا فرمائی رباری وقال احط بما لم تحط به، کہا تھوڑی دیر رکا سلیمان علیہ السلام وتفقد الطير فقال ما لنا الهدهد ام كان من الغائبين، کہا ہدہد کہاں مارو اس کو لے کر کے آؤ لیکن میں اسے سزا دوں گا۔ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ہدہد خاموش رہ گیا، ادب و احترام ہے، بڑوں کے سامنے کیسے گفتگو کی جائے گی؟ تھوڑا رکا، فمكث غير بعيد، تھوڑا سا رکا، اس کے بعد کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام احط بما لم تحط به، کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بتائیے نا کیا کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کہ حضور کا عقیدہ یہ تھا، یہ اس کا حضور کیا کہا اس نے؟ کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ احط بما لم تحط به، کہا کہ سلیمان تمہیں وہ پتہ نہیں ہے جو میں جانتا ہوں۔ ایک بات اور پتہ لگی کہ کبھی کبھی چھوٹے لوگ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، وہ لوگ چھوٹا سا پرندہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں مثال تھی، پوری کائنات کی کے تخت و تاج کے مالک تھے سلیمان علیہ السلام۔ وہ تو چھوٹا سا پرندہ تھا، اس نے کہا ہم تو بیمار تو ہی اے سلیمان تمہیں وہ پتہ نہیں جو میں جانتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا کہ بتاؤ، کہا انی وجدت امرأة تملکہ وأوتیت من کل شیء، کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، کیا حیرانی والی بات اس نے بتائی، کہا کہ ایک عورت کو دیکھا ہے کہ جو فلاں قبیلے میں یا فلاں ملک میں بادشاہ کر رہی ہے۔ ہاں حیرانی والی بات ہے گویا کہ ایک عورت مردے پر حکومت کرے، ایک عورت مردے پر بادشاہت کرے، اسی لیے حضور کو حیرانی ہوئی، کہا کہ وہ بادشاہ کر رہی ان کی حاکمہ ہے، اس لیے حیرانی والی بات بتائیں۔ گھروں میں کتنے بار ایسے بیچارے عورتوں کے کامے رہتے ہیں جو کہ غلام بنتے رہتے ہیں، پتا دن بھر اٹھا پٹک چلتی رہے گی، یہ اور پورا گھر جنگ و جدال کا میدان بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں حیرانی والی بات، حضور کو حیرانی کیا ہے، ایک عورت کو دیکھا میں نے وہ بادشاہ ہے اس ملک کی۔ اچھا کہا اور کیا دیکھا حیرانی والی بات، کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، آپ توحید کے خلاف سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ دیکھو حضور کے اندر حیرانی ہے یہ دیکھ کر کے ایک عورت بادشاہ کر رہی ہے اور دوسرے یہ کہ کون کرو سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی توحید والے نہیں ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ حیرانی والی بات بتائی، اس کے بعد اسی پر بس نہیں کہا بلکہ کیا کہا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ کیا عجیب بیوقوف لوگ ہیں، اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے جو ذات زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتی ہے۔ پوری تقریر آپ کے شروع سے لے کر آخر تک آئے تو چل رہی ہے توحید پر، اور تقریر شروع کی توحید سے، بیچ میں توحید ہے اور آخر میں بھی توحید ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، آج عظیم عرش کا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ۔ یہ آخری خاتمہ ہے اور ہماری بھی تقریر کا یہی خاتمہ ہے کہ کائنات کے ہر مخلوق توحید کی شہادت دیتی ہے۔ توحید کی چنگاری ختم نہیں ہوتی، مٹ نہیں سکتی،
دنیا میں